حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عبرتناک عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن یہ ظالم قوم نہیں مانی اور یہ لوگ پہلے سے زیادہ کفر کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور دھمکایا تو یہ لوگ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا، لیکن شرط یہ ہے کہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اس قوم کے لوگوں نے کہا، آپ ایسا کریں کہ بستی کے کنارے جو پتھریلی چٹان ہے اس میں سے ایک دودھ دینے والی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالیں جس کا رنگ سرخ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر کے وہ لوگ ایک طرف بیٹھ گئے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ ایک کہنے لگا، اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ دوسرا کہنے لگا، اس کا رنگ سرخ ہو۔ تیسرا کہنے لگا، اس کے کھال پر بہت زیادہ اون ہو۔ چوتھا شخص کہنے لگا، وہ اونٹنی موٹی تازہ ہو کہ آج تک ہم نے ایسی اونٹنی کبھی نہ دیکھی ہو۔ پانچواں شخص کہنے لگا کہ اتنی بڑی ہو کہ اکیلی ایک دن میں کنویں کا تمام پانی پی جائے اور دوسرے دن ہم لوگ پئیں۔ ان تمام لوگوں کی باتیں سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری مطلوبہ اونٹنی تمہیں مل جائے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب لوگوں نے مل کر کہا، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ کل صبح تم سب لوگ پتھریلی چٹان کے سامنے جمع ہو جانا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے چٹان سے ویسے ہی اونٹنی نکلے گی جیسا کہ تم لوگوں نے مطالبہ کیا ہے۔ دوسرے دن سب لوگ چٹان کے سامنے اکٹھا ہو گئے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ اس کا ذکر قرآن میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش کے لیے بھیج رہے ہیں، تم سب کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو۔ دیکھتے ہی دیکھتے زلزلہ طاری ہوا۔ ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پتھریلی چٹان پھٹی اور اس میں سے بالکل ویسے ہی اونٹنی نکل کر باہر آئی جیسا کہ ان کا مطالبہ تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور باقی لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ اب وہ اونٹنی ان لوگوں کے بیچ رہتی تھی۔ وہ ایک دن میں کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی، دوسرے دن اس کنویں کا پانی لوگ پیا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد اس کے ایک بچہ پیدا ہوا جو کہ بالکل اسی کی طرح تھا۔ ایک دن قوم کے ظالم لوگوں نے اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو وہ فوراً اس جگہ پر پہنچے جہاں پر اونٹنی اور اس کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، اور اس کے آس پاس لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان ظالم لوگوں سے کہا، تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر عبرتناک عذاب نازل کر دے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے اور آپس میں حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر ایک پہاڑی پر تھا۔ کچھ لوگ ان کو مارنے کے لیے پہاڑی پر چڑھنے لگے، تبھی زمین حرکت کرنے لگی اور ایک چٹان اوپر سے لڑھکتی ہوئی آئی اور ان سب کو کچلتی ہوئی چلی گئی جو لوگ قتل کے ارادے سے پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو ساتھ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ دوسرے دن صبح کو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا۔ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے
زرد پڑ چکے تھے، اور دوسرے دن سبھی لوگوں کے چہرے آگ کی طرح سرخ ہو گئے تھے، اور تیسرے دن تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ اپنی یہ حالت دیکھ کر لوگ رونے لگے، چلانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی قوموں کی طرح ایک ہی عذاب نہیں دیا، بلکہ طرح طرح کے عذاب دیے۔ سب سے پہلے عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ان میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ پھر آسمان سے سخت کڑاکا ہوا، اس کی ہولناک دہشت انگیز چنگھاڑ نے ان کے بھیجے پھاڑ دیے۔ ان کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ الزاریات آیت نمبر 43 اور 45 میں فرماتا ہے۔ اور قوم سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا تم کچھ دن تک فائدہ اٹھا لو، پھر اس کے بعد ایک دردناک عذاب آئے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ وہ نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہی وہ لوگ بھاگ سکے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آتا ہے۔ ایسے ہی معلوماتی واقعات کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی چیز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔